السلام علیکم۔ اسلامی واقعات۔ آج ہم دل میں ایک اتر جانے والا اسلامی واقعہ سنیں گے۔ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا، اور اگر اس پہ عمل کریں گے تو سبحان اللہ دنیا میں ہی ہم اپنی جنت کو پالیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہوتا ہے دیہاتی، ٹھیک ہے، وہ گارے کی مٹی سے اس نے اپنا ایک گھر بنایا۔ جب پورا گھر تعمیر ہو گیا تو اس نے گھر میں ایک یعنی کہ جگہ رکھی، تھوڑی سی جگہ تھی 7 مصلوں کی، اس نے جگہ رکھی، اس نے کہا میں یہاں پہ مسجد بناؤں گا اور ہم نماز پڑھیں گے۔ اس کے 7 بیٹے تھے، ہم سب مل کے یہاں پہ نماز پڑھیں گے۔ گارے کی مٹی سے تو اس نے گھر پورا بنا لیا، لیکن جب مسجد کی باری آئی تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے بیٹوں سے کہنے لگا میں نے یہ مسجد بنائی تو ہے، لیکن میں اس کو جنت کی خوشبودار مٹی سے اس کی لپائی کرنا چاہتا ہوں، تو جاؤ اور جا کر جنت کی خوشبودار مٹی لے آؤ۔ بیٹے پریشان ہو گئے، کہنے لگے جنت کی خوشبودار مٹی ہم کہاں سے ڈھونڈ کے ہیں؟ اچھا جی، سارے جتنے اس کے بیٹے تھے سب کے سب 6 کے 6 بیٹے، ایک گھر میں رہ گیا وہ بیمار تھا، 6 کے 6 بیٹے جو تھے وہ نکل گئے۔ کہنے لگے کہ ہم چھان بین کرتے ہیں اور جنت کی خوشبودار مٹی ڈھونڈ کے آتے ہیں۔ صبح سے شام ہو گئی، 6 کے 6 بیٹے جب واپس آئے تو خالی ہاتھ تھے۔ باپ نے کہا کہ بچوں تم لوگوں کو خوشبودار جنت کی مٹی نہیں ملی؟ کہا بابا صبح سے شام ہو گئی ہے، ہمیں جنت کی خوشبودار مٹی نہیں ملی، لیکن جو گھر بچہ بیٹھا ہوا تھا، بیٹا بیٹھا ہوا تھا، کیا باپ دیکھتا ہے کہ اس نے مٹی کا تھیلا بھرا ہوا ہے؟ کہا بیٹا تم سارا دن گھر میں بیٹھے رہے ہو اور مٹی کا تھیلا، خوشبودار تھیلا، میں نے کہا تھا کہ جنت کی خوشبودار مٹی لے کے آنا، تم نے یہ تھیلا مٹی سے بھرا ہوا ہے، سمجھو یہ جنت کی خوشبودار مٹی یہ کہاں سے آئی اگر یہ جنت کی خوشبودار مٹی ہے تو؟ کہا بابا جان اور تو مجھے پتہ نہیں ہے، ہاں اتنا پتہ ہے کہ جدھر جدھر ماں قدم رکھتی تھی وہاں سے پیچھے سے میں مٹی اکٹھی کر کر کے تھیلا بھرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ تو جنت جو ہے وہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے تو وہ جنت کو دنیا میں ہی پا لیتا ہے۔ اپنی دنیا کو جنت بنانے کے لیے ماں باپ کی خدمت کریں، ان سے ڈھیر ڈھیر دعائیں لیا کریں۔ ماں باپ اگر راضی ہو گئے، خوش ہو کر دعا دیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ کوشش کیا کریں کہ ماں باپ کا دل نہ دکھایا کریں، کیونکہ جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے ایک حدیث کے مطابق اگر کعبے کے طواف کیے جائیں اور ان کا ہدیہ ماں باپ کو بخشا جائے تو بھی ماں کے آنکھ سے آنسو جو نکلتا ہے اس کا تم صلہ نہیں دے سکتے، جو تمہاری وجہ سے دل دکھا ہوتا ہے ماں باپ کا، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کیا کریں، ماں باپ کا دل آپ نے نہیں دکھانا، ماں باپ سے دعائیں لیا کیجیے اور ماں کی بہت زیادہ خدمت کیا کیجیے۔ باپ تو جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ پاک جن کی مائیں سلامت ہیں، زندہ ہیں، اللہ ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کی مائیں وفات پا چکی ہیں اللہ پاک ان کو اعلیٰ درجات میں مقام عطا فرما، اور اگر جن کی مائیں زندہ اللہ میں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اس بات میں جو میں نے باتیں بیان کی ہیں اس میں جو غلطی ہے، کوتاہی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے میری وہ غلطی کوتاہی معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں مجھے اس کا اجر عطا فرمائے۔ جو اس چیز کو سن رہا ہے وہ لازمی اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ماں باپ سے بد دعائیں نہیں لینی، ماں باپ کا دل نہیں دکھانا، ماں باپ کا دل ٹھنڈا اور خوش رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر ماں باپ کا سایہ تمہارے سروں پہ سلامت ہے، انہوں نے دعائیں دے دی تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا ایک بات اور میں بیان کر دوں، آیت الکرسی رات کو پڑھ کے سویا کریں۔ جب انسان آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر میں پھونک مار کے سوتا ہے تو ساری رات فرشتے اس گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنا آپ سے پاسبل ہو، 1 2 3 4 4 ہمارے یعنی کہ گھر کے نکر ہوتے ہیں، کونے ہوتے ہیں،
تو ہم نے 4 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے ہم نے اپنی نیت سامنے رکھ کے کہ یہ ہمارے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں فرشتے، ہم نے پھونک مار دینی، انشاءاللہ فرشتے ہمارے بھی حفاظت کریں گے اور ہمارے گھروں کی بھی حفاظت کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔